آپ کا کیا خیال ہے 2023 میں جو یہ ٹریٹی ہے لوزین کی جو ہے یہ ختم ہو رہی ہے، تو آپ پہلے یہ بتائیے کہ لوزین کی ٹریٹی مختصر الفاظ میں کیا ہے بیسیکلی؟ بالکل یہ اچھا ہے، مختصر میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جب خلافت کو ختم کیا گیا تو خلافت کے مسلمانوں کے ارتکاز کو ختم کرنے کے لیے پہلے تو 40 سے 42 کے درمیان مختلف اسٹیٹس میں تقسیم کیا گیا، جس میں مصر ہے، اردن ہے، سعودیہ ہے، کئی چیزیں ہیں ساری کی ساری۔ اس کے بعد ترکی پر پابندی لگائی گئی، مثلا اسلامی شاعر کے استعمال پر بھی پابندی تھی، اذان بھی مصطفیٰ کمال پاشا کے دور میں ترکی زبان میں ہوتی تھی، مساجد پہ تالے لگ گئے، کچھ مخصوص جگہوں پر صرف نماز کے ٹائم پہ کھل کے تالے لگا دیے جاتے تھے، آپ قرآن پاس نہیں رکھتے تھے، سزائیں ہوتی تھیں آپ کو۔ اس حد تک انہوں نے جو ہے نا مذہب سے دور کرنے کی کوشش کی۔ جو سیاسی اور معاشی پابندیاں لگائیں، اس میں مسئلہ پیٹرول کو ڈرل نہیں کر سکتے، یہ آپ کا ایک بنیادی سورس ہے۔ باسفورس کی جو دریا ہے نا، اس کا جو پل ہے، اس کی اہمیت بالکل ایسی ہے جیسے نہر سویز کی ہے، ٹھیک ہے، عالمی تجارت وہاں سے ہوتی ہے، انہوں نے اسے عالمی بندرگاہ قرار دے دیا، عالمی پانی قرار دے دیا، اور ترکی وہاں سے ٹیکس نہیں لے سکتا 100 سال کے لیے۔ اس کی معیشت پر اس طرح کے معاملات سارے کے سارے انہوں نے کر دیے۔ اب جو سیکولرزم نافذ کیا تو ترکی کی فوج کو سیکولر آئین کا محافظ قرار دے دیا۔ سیکولر آئین کا محافظ؟ سیکولر آئین کا محافظ جو ہے وہ آرمی ہے، جہاں بھی آپ سیکولر کے خلاف جائیں گے آرمی آپ کو ٹیک اوور کر لے گی۔ یہ سارے کے سارے معاملات اس طرح کے ملتے جلتے تھے، اور تقریباً 80 سالوں میں جو گند سیکولر طبقے نے ڈالا، طیب اردگان نے گزشتہ 18 سال میں جو ہے نا اسے نمٹانے کی، سمیٹنے کی، صاف کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے تو لوگوں کی کچھ توقعات اور امیدیں بند رہی ہیں، مگر ان میں سے کچھ غلط ہیں، ہمیں آج ان کا بھی ازالہ کر دینا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے یہاں بھی کسی کے مکان پر کوئی 10 سال کے لیے قبضہ کر لے تو وہ 10 سال کا قبضہ واپس نہیں ملتا، وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو 100 سال کا عدالتی نظام کا قصور ہے جی، اور یہ تو 100 سال کا معاملہ ہے۔ جو 40 ملک تقسیم کیے گئے، اگر کوئی یہ توقع کرے کہ 2023 میں وہ 40 ملک جو ہے وہ اطاعت کر لیں گے ترکی کی، دوبارہ جا کے اور خلافت مل جائے گی، ایسا نہیں ہونے والا۔ وہ لوگ رزسٹ کریں گے۔ ہم نے 1.5 اینٹ کی اپنی ایک علیحدہ مسجد بنا لی ہوئی ہے، ہاں، لیکن ہوگا یہ کہ 2023 میں جو معاشی پابندیاں ہیں وہ اٹھ جائیں گی، جو سیاسی سرگرمیوں پہ کچھ قدغن ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے لیے جو اندرون خانہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے، اسلامی فلاحی تنظیموں کے ذریعے کام ہو رہا ہے، مدارس کے ذریعے کام ہو رہا ہے، علماء کے ذریعے، میں خود دیکھ کے آؤں چونکہ وہاں پر، اس نے کیا کیا، اس نے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو پہلے اسلام بیزار تھے وہ واپس اسلام کی طرف آنے لگے۔ اسلام بیزار ہونے کی ایک مثال یہ ہے کہ ترکی زبان کا رسم الخط تک چینج کر دیا گیا، رومن میں آ جاؤ۔ اگر آپ عربی رسم الخط استعمال کرو گے تو آپ کو قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا آپ کا۔ انہوں نے مطلب ہر طرح سے آپ کو پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ تو اب یہ ہو رہا ہے کہ دوبارہ سے وہ اس کی طرف جا رہے ہیں، امت مسلمہ کی عبادت کی طرف۔ اگر آپ طیب اردگان کے سٹانسز دیکھیں تو اسرائیل کے خلاف ڈے فرسٹ سے یہ بول رہا ہے۔ وہ فریڈم فوٹیلا جہاز والا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے، جب صحافی بھی اس میں کچھ تھے، پاکستانی بھی تھے، اس وقت بھی صرف اس نے سٹینڈ لیا۔ کشمیر کا معاملہ یہ سٹینڈ لے رہا ہے، روہنگیا مسلمانوں کا مسئلہ اس نے آواز بلند کی ہے۔ برما میں معاملہ ہوا، سب سے طاقتور آواز طیب اردگان کی تھی۔ اچھا، جب یہ اتنی طاقتور آواز بلند کرتا ہے تو کئی مسلمان حکمران ڈر جاتے ہیں، ڈرنا بنتا ان کا، کیونکہ اس وقت عالم اسلام کے جو محبوب لیڈرز اگر ایک دو کے نام لیں تو سر فہرست جو ہے وہ طیب اردگان کا نام آتا ہے، اور یہ مقبولیت جو ہے یہ لوگوں کے دلوں میں حسد اور خوف بھی پیدا کر رہی ہے۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ اپنے ہی اس کے خلاف آتے جا رہے ہیں اس کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے۔ اور طیب اردگان کی ایک اور مزے کی بات بتاتا چلوں، ابھی جو صدارتی الیکشن ہوا ہے، طیب اردگان کی صدارتی مہم ترکی میں لڑی گئی، اور اس کے جو مخالفین تھے ان کی کمپین یورپ اور امریکہ میں لڑی گئی۔ مطلب ہے کہ یورپ میں کوئی ترکش ہیں، انہیں مطلب فورس کیا گیا، واپس بھیج دیں گے، تمہارے یہ معاملات ہو جائیں گے۔ وہاں پہ طیب اردگان کے پوسٹرز اشاروں پہ پابندی تھی۔ وہ لوگ جو آزادی اظہار کے علم بردار ہیں انہوں نے یہ کہا، اور اس کے جو اپوننٹس ہیں ان کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔